السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول بھیجے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے، اور ہدایت اور رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا، اور یہاں تک کہ جب انسان عقل و شعور کی اس منزل کو پہنچ گیا کہ اب اس کی ہدایت اور رہنمائی کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور انسانوں کے لیے تمام بہترین اصولوں کا ایک مجموعہ کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو عطا کر دیا، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ تعارف قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے، جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کا مقررہ زمانہ گزر جانے کے بعد اور ان کے منسوخ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جائے، جو قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری، مکمل اور ناقابل تنسیق اور ہدایت نامہ ہو۔ قرآن مجید 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جن کی تقسیم مکی اور مدنی سورتوں میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیات، 558 رکوع اور اس کے 30 پارے ہیں، جن میں سے ہر پارے کو ایک عنوان دیا گیا ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کے نزول کی کل مدت 23 سال ہے۔ قرآن کریم کی صورتیں مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم شدہ ہیں۔ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا گیا ہے، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا گیا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں طرز بیان، معانی اور مضامین کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ مثلاً مکہ مکرمہ میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئی، ان میں سے زیادہ اصول اور کلیات دین کا بیان ہے۔ توحید و رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے اثبات اور اشراق کے ابطال کے لیے غور و فکر اور کائنات خود وجود انسانی میں تدبر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بت پرستی اور شرک کی مذمت ایسے سادہ اور مؤثر انداز میں کی گئی ہے کہ معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی توحید پرستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ سابقہ اقوام کے قصے بار بار اسالیب میں بیان کیے گئے، جن سے عرب اچھی طرح واقف تھے، اور ان میں عبرت و نصیحت کے واضح نشانات موجود ہیں۔ آخرت اور موت کے بعد زندگی کو ذہن نشین کرانے کے لیے نہایت موزوں انداز میں خطاب کیا